الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزو، آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ تنوین اور نون ساکین کے قاعدے چل رہے ہیں، تو ہم نے پچھلی کلاس میں تنوین اور نون ساکین کے قاعدوں میں سے اخفا کے بارے میں جانا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے پچھلی والی کلاس کو اچھے سے دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ اگر آپ میں سے کسی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اوپر کا جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے وہاں کلک کیجئے اور وہ ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیجئے۔ آج ہم ادغام کے بارے میں جانیں گے۔ یہ ٹاپک بالکل آسان ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم ادغام کا لغوی معنی جانیں گے۔ دیکھیے، ادغام کا لغوی معنی ہے ملانا اور اصطلاحی معنی ہے ایک ساکن حرف کو دوسرے متحرک حرف میں اس طرح ملانے کو کہتے ہیں کہ دونوں حرف مل کر ایک مشدد حرف پڑھا جائے۔ ایک مشدد حرف پڑھا جائے یعنی ادغام کا معنی کیا ہے کہ ملانا، اس طریقے سے ملا دینا، ایک ساکن حرف کو دوسرے حرف میں اس طریقے سے ملانا کہ وہ حرف مل کر ایک مشدد حرف پڑھا جائے۔ اور ادغام کا قاعدہ ہے نون ساکین یا تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا۔ حرف یرملون یا را، میم، لام، واو، نون، اسے حرف یرملون کہتے ہیں۔ تنوین یا نون ساکین کے بعد آپ تو جانتے ہیں کہ تنوین کسے کہتے ہیں، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور نون ساکین جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکین کہتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکین کے بعد یہ 6 حرف آ جائیں گے، یا، را، میم، لام، واو، نون، تو یہاں پر ہمیں ادغام کرنا ہوگا۔ دیکھیے، تنوین اور نون ساکین کے بعد جب یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ حرفوں میں سے اگر یا، واو، میم، نون آئیں گے تو ہمیں ادغام ناقص ہوگا، اور لام اور را آئیں گے تو یہاں پر ادغام کامل ہوگا۔ ادغام کامل کا مطلب کیا ہے؟ ادغام کامل کا مطلب ہے پورا کا پورا یہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا۔ ادغام کا مطلب تو آپ جانتے ہیں، ملانا۔ یہاں پر ہم پورا کا پورا یہاں پر ملا کر پڑھتے ہیں۔ تنوین یا نون ساکین کے بعد جب یہ 4 حرف آتے ہیں، یا، واو، میم، نون، تو یہاں پر ادغام ناقص ہوتا، یہاں پر غنے کے ساتھ ادغام ہوگا۔ ہم میم کو یا سے ملاتے ہیں اور غنہ بھی کرتے ہیں یہاں پر۔ من یقولو، من یقولو، من یقولو نہیں پڑھ سکتے آپ، من یقولو نہیں پڑھ سکتے، من، یہاں پر غنے کے ساتھ ادغام ہوگا، تو یہاں پر ہمیں غنہ بھی کرنا چاہیے اور ادغام بھی کرنا چاہیے۔ غنے کے ساتھ ادغام ہوگا، یا، واو، میم، نون اگر تنوین یا نون ساکین کے بعد آئے تو ہمیں غنے کے ساتھ ادغام کرنا ہوگا، اور یہاں پر ادغام ایک کامل ہوگا، یہاں پر پورا کا پورا یہاں پر ادغام ہوگا، جیسا کہ ملم، یہاں پر نون کو ہم نہیں پڑھیں گے، یہاں پر نون میں غنہ نہیں کریں گے۔ ملم، میم کو ہم ڈائریکٹ لام سے ملا کر پڑھیں گے۔ اگر آپ اسے پڑھیں گے ملم تو یہ غلط ہوگا۔ اور ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیے، تنوین اور نون ساکین کے بعد ہمیشہ اس کے اوپر ایک شد ہوگا۔ ٹھیک ہے، بات آ گئی آپ کو سمجھ میں؟ کچھ مثال بھی دیکھتے ہیں، قرآن کے آیتوں میں کچھ مثالیں دیکھیں گے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 24 میں انی اذا لفی ضلال مبین، دیکھیے یہاں پر کیا ہے؟ تنوین کے بعد میم ہے، تنوین کے بعد میم ہے، اور میم کے اوپر دیکھیے شد ہے۔ یہاں پر لام کو میم سے ملا کر پڑھنا ہے اور یہاں پر غنہ بھی کرنا ہے۔ ضلال مبین، ضلال مبین۔ اور یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد لام اور را آئے گا تو وہاں پر آپ کو غنہ نہیں کرنا ہے، صرف ادغام کرنا ہے۔ اذا لفی، اذا لفی، انی اذا لفی ضلال مبین، یہاں پر غنے کے ساتھ ادغام ہوگا
اور یہاں پر صرف ادغام ہوگا، یہاں پر ادغام کامل ہوگا اور یہاں پر ادغام ناقص ہوگا. اذل 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 اگر آپ پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. اذل لفی ضلال مبین. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 میں دیکھیے، اور تنوین کے بعد لام آ رہا ہے، یہاں پر بھی ادغام کامل ہوگا. اور یہاں پر دیکھیے نون ساکین کے بعد نون آ رہا ہے اور نون کے اوپر کیا ہے؟ شد ہے، تشدید ہے، تو یہاں پر ادغام ناقص ہوگا. اور یہاں پر دیکھیے یہاں پر شیء، یہاں پر بھی ادغام ناقص ہوگا اور یہاں بھی دیکھیے ادغام ناقص ہوگا. یہ آیت میں بہت سارے ادغام کی مثالیں آپ کو مل جاتی ہیں. ایک جگہ یہاں پر ادغام کامل ہے، یہاں پر ادغام کامل، ادغام کامل، اور 4 جگہوں پر ادغام ناقص ہوگا. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، يَوْمًا لَا تَجْزِي، يَوْمًا اگر آپ پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا. تنوین کے بعد کیا ہے؟ یہاں پر لام ہے، تو ادغام تنوین یا نون ساکن کے بعد لام اور را آئے گا تو وہاں پر ہم ادغام کامل کریں گے، پورا کا پورا ادغام کریں گے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. آپ دیکھ سکتے ہیں صرف یہ ایک جگہ پر ادغام کامل ہو رہا ہے اور 4 جگہوں پہ ادغام ناقص ہو رہا ہے. اسی طریقے سے ہم اور ایک مثال دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 میں. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، دیکھیے پہلا لیٹر ہی ہے ادغام کامل کا. فَإِن لَّمْ، ہم ڈائریکٹ یہاں پر حمزہ کو لام سے ملا رہے ہیں. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا اگر آپ پڑھیں گے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا تو یہ غلط ہوگا. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا. اور ایک ہم مثال دیکھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 میں. ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تنوین اور نون ساکین کے بعد لام اور را آئے گا تو وہاں پر ہم ادغام کامل کریں گے، پورا کا پورا ادغام کریں گے. اب یہاں دیکھ سکتے ہیں مِن رَبِّهِمْ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِن رَبِّهِمْ، هُدًى مِن رَبِّهِمْ. دیکھیے نون ساکین کے بعد را ہے اور نون را کے اوپر کیا ہے؟ شد ہے. یہاں پر غنے کے ساتھ ادغام ہوگا. ہدم من ربہم میں یہاں پر بغیر غنے کے ادغام ہوگا، ادغام کامل ہوگا. یہاں پر ادغام ناقص ہے اور یہاں پر ادغام کامل ہے. اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اگر آپ ادغام کامل کے اندر ایسا پڑھیں گے تو یہ بالکل غلط ہو جائے گا. میم کو ڈائریکٹ را سے ملانا ہوگا. من ربہم، من ربہم، ہدم، دیکھیے ادغام ناقص، ہدم من ربہم. امید کرتی ہوں جو ادغام کا قاعدہ میں آپ کو سمجھائی ہوں وہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا. لیکن ایک چیز آپ کو یاد رکھنی ہے، ادغام یرملون کی بھی ایک شرط ہے. چلیے وہ دیکھیں گے ہم کہ ادغام یرملون کی کیا شرط ہے. ادغام یرملون کی شرط یہ ہے کہ ادغام یرملون کے لیے ضروری ہے کہ نون ساکین یا تنوین کے بعد یرملون بعد والے کلمے میں ہو، یعنی کہ ایک ہی کلمے میں نہ ہو. ادغام یرملون کی شرط یہ ہے کہ تنوین اور نون ساکین کے بعد جو یہ 6 لیٹرز ہے یا را، میم، لام، واو، نون، یہ دوسرے کلمے میں ہو، تنوین یا نون ساکین کے بعد والے کلمے میں ہو. یہاں پر ایک مثال بھی دیکھ سکتے ہیں آپ. دیکھیے نون ساکین کے بعد نون ہے لیکن دوسرے کلمے میں ہے، اسی کلمے میں نہیں ہے. نون ساکین کے بعد نون ہے لیکن دوسرے کلمے میں ہے، اسی کلمے میں نہیں ہے. تو آپ کو یہ اچھے سے ذہن میں رکھنا ہوگا. چلیے اب ہم جانیں گے کہ ادغام کی اقسام کتنی ہیں.
ادغام کی اقسام دو ہے، ادغام مع الغنہ جسے ہم ادغام ناقص بھی کہتے ہیں غنے کے ساتھ، ادغام بلا غنہ، ادغام بلا غنہ کا مطلب ہے ادغام کامل، ادغام کامل جو بغیر غنے کے ہوتا ہے اسے ادغام کامل کہتے ہیں، جو غنے کے ساتھ ہوتا ہے اسے ہم ادغام ناقص کہتے ہیں۔ غنے کے ساتھ ہوتا ہے جس میں تنوین یا نون ساکن کے بعد یا واو میم نون آنے سے ادغام ناقص ہوگا، تنوین یا نون ساکن کے بعد لام اور را آنے سے ادغام کامل ہوگا۔ چلیے اس کی ہم کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ سورۃ الزلزال آیت نمبر 8 میں دیکھیے، نون ساکین کے بعد یا ہے، ٹھیک ہے، نون ساکین کے بعد یا ہے، اور یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد یا ہے، چاہے نون ساکین کے بعد یا را میم لام واو نون ہو یا تنوین کے بعد یا را میم لام واو نون ہو، وہاں پر ادغام ہوگا، یا واو میم نون آنے سے ادغام ناقص ہوگا، لام اور را آنے سے ادغام کامل ہوگا۔ اب ہم یہاں پر میم کو یا سے ملا کر غنے کے ساتھ ادغام کریں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ شَرًّا يَرَهُ۔ دیکھیے سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 17 میں دیکھیے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد واو ہے، یا واو میم نون، یہ چار حرف آئیں گے تو ہمیں ادغام ناقص کرنا ہوگا۔ دیکھیے یا کی مثال ہم یہاں پر دیکھ لیے، اب یہاں پر واو کی مثال دیکھیے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ چلیے ہم نون اور میم کی بھی مثال دیکھتے ہیں۔ سورۃ الدہر آیت نمبر 19 میں دیکھیے، تنوین کے بعد یہاں پر میم آ رہا ہے، تنوین کے بعد یہاں پر میم ہے، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا لُؤْلُؤًا منثورا، یہاں پر بھی تنوین کے بعد میم ہے اور یہاں پر بھی تنوین کے بعد میم ہے، تو ہم یا واو میم نون میں سے یا اور واو کی مثال اور میم کی مثال دیکھ چکے ہیں۔ اب نون کی مثال دیکھیے سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 9 کے اندر، فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، نون ساکین کے بعد کیا ہے؟ نون ہے، تو یہاں پر بھی ادغام ناقص ہوگا، فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، نون کی مثال بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ دیکھیے یا واو میم نون کی مثالیں تو ہم دیکھ چکے ہیں، لام اور را، تنوین اور نون ساکن کے بعد جب لام اور را آتا ہے تو وہاں پر ہم ادغام کامل کرتے ہیں، ادغام بلا غنہ کرتے ہیں، بغیر غنے کے ساتھ ہم پورے کا پورا ادغام کرتے ہیں، جیسا کہ تنوین کے بعد لام ہے یہاں پر، اور یہاں پر بھی دیکھیے یہاں بھی تنوین کے بعد لام ہے، وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اور دیکھیے آپ تنوین اور نون ساکن کے بعد دوسرے کلیمے میں یہ حرف ہونا چاہیے، یا را میم لام واو نون دوسرے کلیمے میں ہوں گے تبھی ادغام ہوگا۔ ادغام کی شرط تو آپ کو یاد ہے نا کہ تنوین کے بعد جب یا را میم لام واو نون یرملون کے جو حرف ہیں وہ دوسرے کلیمے میں ہوں گے تو ادغام ہوگا۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہمزۃ پڑھیں گے تو آپ یہاں پر غلط ہو جائے گا، اسے آپ یہاں پر غنہ نہیں کرنا ہے، ہمزۃ لمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اسی طریقے سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 24 میں دیکھ سکتے ہیں آپ، شروع میں ہی ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، یہاں پر بھی آپ فَإِن نہیں پڑھ سکتے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، نون ساکین کے بعد دوسرے کلیمے میں لام ہے۔ اسی طریقے سے لام اور را میں سے ہم لام کی مثال تو دیکھ چکے ہیں، ادغام کامل کی، ادغام بلا غنہ چکے ہیں، اب را کی مثال دیکھیں گے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 50 کے اندر وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ
حرم علیکم وجئتکم بآیت من ربکم. دیکھیے یہاں پر کیا ہے؟ نون ساکین کے بعد را ہے، اور را کہاں پر ہے؟ دوسرے کلیمے میں ہے. شرط کے مطابق، ادغام کی شرط کے مطابق را کہاں پر ہے؟ دوسرے کلیمے میں ہے. وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. اچھا، آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ اگر تنوین یا نون ساکین کے بعد جب ادغام یرملون کے حروف یا را میم لام واو نون اسی کلیمے میں، ایک ہی کلیمے میں ہو تو کیا وہاں پر ادغام ہوگا؟ جی نہیں، بالکل ادغام وہاں پر نہیں ہوگا. قرآن کے اندر 4 کلمات ایسے ہیں جہاں پر ادغام یرملون کے حرف ایک ہی کلیمے میں موجود ہے اور وہاں پر ادغام نہیں ہوگا. چلیے وہ کلمات ہم دیکھیں گے کون سے ہیں. دنیا، بنیان، صنوان، قنوان. تو دیکھیے آپ، نون ساکین کے بعد یا ہے، نون ساکین کے بعد یہاں پر یا ہے، اور یہاں بھی کیا ہے؟ نون ساکین کے بعد یا ہے، لیکن ایک ہی کلمے میں ہے. آپ کو شرط تو یاد ہوگی ادغام کی شرط کے تنوین اور نون ساکین کے بعد جو یرملون کے حرف ہے وہ دوسرے کلمے میں ہونا چاہیے. یہاں پر کیا ہے؟ ایک ہی کلیمے میں ہے، ایک ہی کلیمے میں نون ساکین کے بعد یا ہے. یہاں بھی ایک ہی کلیمے میں نون ساکین کے بعد یا ہے، اور یہاں بھی دیکھیے صنوان، ایک ہی کلیمے میں نون ساکین کے بعد واو ہے. یہاں بھی دیکھیے نون ساکین کے بعد واو ہے، تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. دنیا، بنیان، صنوان، قنوان. چلیے دیکھیے یہ 4 حرف جو قرآن کے اندر ہے وہ کون سی آیتوں میں ہیں؟ سب سے پہلے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 64 کے اندر وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، حیات الدنیا، نون ساکین کے بعد کیا ہے؟ یا ہے. تو یہاں پر ادغام نہیں ہوگا کیونکہ ادغام کی شرط کے مطابق یہاں پر آپ کو اظہار کر کر پڑھنا ہوگا. اظہار آپ سمجھیں گے کہ اظہار تو حمزہ عین ہا غین خا میں ہوتا ہے، وہ اظہار حلقی ہے اور یہ اظہار مطلق ہے. یہاں پر آپ کو اظہار کر کر پڑھنا ہوگا، یہاں پر غنہ نہیں کرنا ہے. دنیا، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. چلیے اسی طریقے سے ہم دوسری مثال دیکھیں گے. سورۃ الصف آیت نمبر 4 کے اندر اللہ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. دیکھیے بنیان، یہاں پر دیکھیے نون ساکین کے بعد یا ہے لیکن ایک ہی کلیمے میں ہے، تو یہاں پر بھی آپ کو اظہار مطلق کرنا ہوگا. یہاں پر اظہار کر کر پڑھنا ہوگا، یہاں پر آپ غنہ نہیں کر سکتے. نہ یہاں پر ادغام ناقص ہوگا نہ ادغام کامل ہوگا، یہ اظہار مطلق ہے، یہاں پر آپ کو غنہ نہیں کرنا ہے. اسی طریقے سے دوسری مثال سورۃ الرعد کی آیت نمبر 4 کے اندر دیکھیے یہاں پر ادغام کی مثالیں بہت سارے ہیں، جیسا کہ تنوین کے بعد میم ہے، دوسرے کلیمے میں ادغام ناقص ہے. یہاں پر بھی تنوین کے بعد واو ہے، دوسرے کلیمے میں ادغام ناقص ہے. یہاں پر بھی تنوین کے بعد میم ہے تو یہ بھی ادغام ناقص ہے. یہاں پر بھی تنوین کے بعد واو ہے، یہاں پر بھی تنوین کے بعد واو ہے، اور یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے، یہاں پر بھی تنوین کے بعد یا ہے، یہاں پر بھی تنوین کے بعد واو ہے. تو دیکھیے اس میں بہت ساری مثالیں ہیں ادغام ناقص اور ادغام کامل دونوں کی. اور یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد لام ہے، یہ ہے ادغام کامل کی مثال ایک ہے اس میں. تو ہم بول رہے تھے کہ صنوان، نون ساکین کے بعد یہاں پر واو آ گیا، یہاں پر واو آ گیا، لیکن یہاں پر آپ کو نہ ادغام کامل کرنا ہے نہ ادغام ناقص کرنا ہے، کیونکہ ہماری ادغام کی شرط کے مطابق نون ساکین کے بعد جو واو ہے وہ ایک ہی کلیمے میں ہے. تو صنوان وغیر صنوانی، تو یہاں پر آپ کو غنہ نہیں کرنا ہے، اظہار مطلق کرنا ہے.
ہماری لاسٹ یہ مثال ہے، دیکھ لیجیے آپ، یہ 4 لیٹرز یاد رکھ لیجیے، یہ سورۃ الانعام کی آیت ہے۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ۔ دیکھیے اس میں بھی ادغام ناقص کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد نون ہے، یہاں پر تنوین کے بعد میم ہے، یہاں پر بھی تنوین کے بعد واو ہے، یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے، یہاں پر بھی تنوین کے بعد واو ہے، یہاں پر بھی تنوین کے بعد یا ہے، بس یہاں پر کیا ہے ادغام کامل کی ایک مثال ہے، تنوین کے بعد لام ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ قنوان دیکھیے قنوان، یہاں پر ادغام ناقص اور کامل دونوں بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ نون ساکین کے بعد ادغام کے شرط کے مطابق واو ایک ہی کلمے میں ہے، دوسرے کلمے میں نہیں ہے، تو یہاں پر اظہار ہوگا، اظہار مطلق ہوگا۔ یہاں پر ادغام کی ٹاپک یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو یا آپ کو اس سے ذرا بھی فائدہ ہوا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں، اپنے خیالات کامنٹس میں ضرور لکھیں، اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔